اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ فصلت اور سورہ الشورى پہ پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حامیم السجدہ، جو بندہ حامیم السجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اعطی بعدد کل حرف منہا، اس صورت میں جتنے بھی حرف ہیں ہر حرف کے بدلے اسے کیا دیا جائے گا؟ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اب اگر کوئی سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت کے حروف کو کاؤنٹ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ من قرأ حامیم السجدہ، جو بندہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، کانت لہو نورا یوم القیامت مد بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، حد نگاہ تک اس بندے کا نور ہوگا، اور اس سے ایک نور کی شعاع نکل رہی ہوگی جو بندہ سورہ حامیم کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ وسروراً، اور قیامت کے دن وہ مسرور ہوگا۔ وعاش فی ہذہ الدنیا مغبوطا محمودا، اور وہ اس دنیا میں رشک کی حالت میں زندگی گزارے گا، یعنی یہ ان افراد میں ہوگا جس سے لوگ رشک کریں گے، اتنی اللہ نعمتیں اسے دے گا، اتنی راحت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی کہ لوگ رشک کریں گے کہ یہ کتنی پیاری زندگی گزار رہا ہے، اور محمود ہوگا، لوگ اس کی حمد بیان کریں گے، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے کہ یہ کتنا اچھا شخص ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے جعفر صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا، من ادمن قراءۃ حامیم عین سین قاف، یعنی سورہ شورى، جو بندہ سورہ شورى کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامت ووجہہ کالثلج او الشمس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بروز قیامت جب اسے محشور کرے گا تو اس کا چہرہ ایسے سفید ہوگا جیسے کہ برف سفید ہوتی ہے، اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے کہ سورج چمکتا ہے، حتی یقف بین یدی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے میں کھڑا ہوگا، فیقول عبدی، آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے، ادمنت قراءت حامیم عین سین قاف، اے میرے بندے تو نے سورہ شورى کی ہمیشہ تلاوت کی، وَلَمْ تَدْرِ مَا ثَوَابُهَا، اے میرے بندے تو نہیں جانتا تھا کہ اس سورت کا اجر اور ثواب کیا ہے، وَلَوْ دَرَيْتَ لَمَا مَلَلْتَ قِرَاءَتَهَا، اگر تمہیں سورہ الشورى کے فضائل کا پتہ چلتا تو کبھی بھی تم اس کی تلاوت سے نہ اکتاتا، کبھی بھی تم اس کی تلاوت سے تیرا دل اچاٹ نہ ہوتا، وَلَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ جَزَاءَكَ، لیکن جو تم ثواب جانے بغیر تلاوت کرتا رہا، آج میں اس کا صلہ تمہیں دیتا ہوں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں اس کی تلاوت کا کیا اجر ملے گا۔ ادخلوہ الجنہ، اے میرے ملائکہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، وَلَهُ فِيهَا قَصْرٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء أَبْوَابُهَا وَشُرَفُهَا وَدَرَجُهَا، اس بندے کا جنت میں ایک محل ہے کہ جس محل کے دروازے اور جس کی بالکونی آپ کہتے ہیں یا گیلری جسے کہتے ہیں وہ، اور اس کی سیڑھیاں سرخ یاقوت سے بنائی گئی ہیں، یُرَا ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنِهَا، کہ جس کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، وَلَهُ فِيهَا حُورٌ، اور اس میں ایسی حور ہوں گی کہ جو انتہائی خوبصورت قسم کی حور عین اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دی ہوں گی کہ جو سورہ شورى کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ شورى اور سورہ فصلت حامیم سجدہ کی تلاوت سے محروم نہ فرمائے، اور نہ فقط تلاوت بلکہ اس سورت کے اندر موجود مطالب کو سمجھنے،
پڑھنے اور اسے اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس عظیم ثواب سے بروز قیامت محروم نہ ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔